الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثني رحمة للعالمين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب درود پاک پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے لیے جو تعارف کروایا سورہ فاتحہ کے اندر، وہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اب عالمین کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام اس کی تعریف کرتے ہیں ما سوی اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا عالم ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا وہ سارا کا سارا عالم ہے، لام کے زبر کے ساتھ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا عالمین، میں رب العالمین ہوں. اور یہ اعلان فرمایا کہ جس جس جگہ کا میں رب ہوں، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے، وہاں وہاں کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. عالم، لفظ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے. ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے. اس اتنی بڑی وسیع زمین کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس زمین کو بھی کوئی بنانے والا ہے. اس لیے ما سوی اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا عالم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ رب العزت نے وہی لفظ انتخاب کیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثنی رحمۃ للعالمین، کہ اللہ رب العزت نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. رحمت کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کا بھلا چاہنا، اگر دوسرے نقصان بھی پہنچائے پھر بھی ان کے فائدہ کرنا، یہ رحمت ہے. اور اللہ رب العزت بھی رحیم ہے، رحمان اور رحیم ذات ہے. اللہ رب العزت بھی بہت زیادہ رحم فرمانے والی ذات ہے. جو اللہ رب العزت کو مانتا ہے اللہ رب العزت اس پر بھی رحم فرماتے ہیں، اور جو نہیں مانتا دنیا کے اندر اس پر بھی رحم فرماتے ہیں. کیسے؟
کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی رزق دے رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ کفار کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ کیسے؟ کفار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ چیلنج کیا سورہ انفال کے اندر۔ کفار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یا اللہ اگر یہ نبی تیری طرف سے حق ہیں، یا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یہ نبی حق ہے، یہ قرآن حق ہے، حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم پر پتھروں کی بارش برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم کو دردناک عذاب دے۔ یہ کفار نے ولید بن مغیرہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے یہ چیلنج کیا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں، 1 منٹ کے اندر عذاب بھیج کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا اس وجہ سے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ میرا نبی رحمت ان کے اندر موجود ہے۔ اے نبی آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہم عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی قوموں کے حالات کو پڑھتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، پوری قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اور بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کی زمین کو بھی الٹا کر دیا، ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا تو اللہ رب العزت نے عذاب بھیج کر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں جو پہلی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آ رہا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، وہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تھوڑا تھوڑا تو عذاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، لیکن پورا اس قوم کو اور اس امت کو اللہ رب العزت تباہ نہیں فرمائے گا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے۔ سامعین محترم، ایک یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا سیدھا کر دیتا، کبھی وضو کے لیے پانی رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آج کل وہ بچہ نہیں آ رہا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، بچہ کدھر ہے، وہ آج کل نظر نہیں آ رہا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، اپنے گھر میں ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے گھر لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے، اس یہودی کے گھر گئے، دیکھا بچہ بیمار ہے اور اس کی موت کا وقت بھی قریب ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے کھڑے ہیں اور اس کا باپ یہودی تھا، وہ پاؤں کی طرف سامنے کھڑا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ بیمار تھا، کبھی اپنے والد کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 مرتبہ کہا تو اس کے والد نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے موت سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جب اس نے کلمہ پڑھا تو تھوڑے وقت بعد اس کی وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر سے باہر نکل کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کو میری وجہ سے جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا۔ تو کفار کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا، اور فتح مکہ کا موقع، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں رہنا دشوار کر دیا، انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا، مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو جب مکہ سے جانے لگے تو مکہ کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے شہر، اے میرے وطن، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں پہنچائیں، طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں رہنا دشوار کر دیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو وہ سارے سامنے موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو عزت عطا فرمائی، بادشاہ بنایا، شاہ مصر بنایا، وہ سارے بھائی سامنے موجود تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہاری کوئی سرزنش نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مجھے تکلیفیں دینے والوں، آج کے دن جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھے تکلیفیں پہنچائی، آج میں ان سب کو لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سامعین محترم، فتح مکہ کے بعد پہلے طائف کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سرداروں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ کی طرف اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اگر آپ چاہیں تو جنہوں نے آپ کو یہ تکلیفیں دی ہیں طائف والوں نے، آپ حکم کریں تو وہ فرشتہ ان پر یہ جو پہاڑ ہے ان کے اوپر الٹا دے گا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ لیکن قربان جائیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ چاہتے جس قوم نے اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کل ان کی اولادیں مجھ پر ایمان لے آئیں گی، ان کی اولادیں مجھ پر ایمان لے آئیں گی۔ تو پھر وہ طائف والے جب مکہ فتح ہوا تو مدینہ میں جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، غلاموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزوں کا حکم ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک فرمایا الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہمارا غلام غلطی کرے تو ہم اس کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خادم، ہمارا نوکر، ہمارا غلام اگر کوئی غلطی کرے تو ہم کتنی مرتبہ دن میں اس کو معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہمارا خادم غلطی کرے تو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر تمہارا خادم یا تمہارا غلام دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دن میں 70 مرتبہ ان کو معاف فرما دو۔ غلاموں کے حقوق مقرر فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے قبل جس کے گھر میں بچی ہوتی وہ برا محسوس کرتے، ان کے چہرے لٹک جاتے اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ اپنی 2 بیٹیوں کی اور 2 بہنوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر کے ان کا نکاح کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بیٹیوں کی پرورش اور بہنوں کی پرورش کی وجہ سے اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ماؤں کے حقوق مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل والدین کا کوئی عزت، والدین کی کوئی عزت احترام نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ والدین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مصافحہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھردرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، جس کی وجہ سے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ،
ہاتھوں سے کمائی کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے بارے میں حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہو، کہ جس کے گھر میں کسی یتیم کی کفالت ہوتی ہو، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ 2 کام کرو گے تو